أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ نمل کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم 6 رکوع تلاوت ترجمہ تفسیر سمجھ چکے۔ آج آخری 7واں رکوع آیت نمبر 83 سے لے کر آیت نمبر 93 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 83 پارہ 20۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ مطلب حق اور باطل کی گروہ بندی کی جائے گی، پھر مجرموں کو ان کے گناہوں کی شدت کے حساب سے کیٹیگری کی جائے گی ان کی۔ چور الگ لائن میں ہوں گے، شرابی الگ، زانی الگ، ان کی سب کی الگ الگ لائنیں لگوا کے پھر انہیں دوزخ رسید کیا جائے گا۔ آیت نمبر 84۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود یہ کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا؟ مطلب بنا غور و فکر اور توحید کی دعوت کے، اور تم نے لا علمی میں اسے کیوں جھٹلایا؟ پوچھے گا اللہ پاک، ہم سے ہی پوچھے گا کہ قرآن اس طرح کیوں پڑھتے رہے بنا ترجمے کے یا بنا سمجھے، یا تم نے عربی کیوں نہیں سیکھی؟ یہ طے ہے بات، بالکل ہم سے ہی معلومات کی جائے گی۔ اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کچھ کرتے رہے، مطلب تمہیں کیوں ٹائم نہیں ملا قرآن سمجھنے کا، کیا کرتے رہے؟ جو تم کرتے رہے دنیا میں اس کی دلیل دو۔ کیوں غفلت برتی، کہاں مصروف تھے، کیوں دنیا میں الجھے رہے؟ بسبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے۔ مطلب شرمندگی، ندامت اور ذلت کی وجہ سے ان کی زبانوں پہ تالے لگ جائیں گے، کچھ بول نہیں پائیں گے۔ کیا وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس کے لیے بنایا اور وہ اس میں آرام حاصل کر لیں؟ مطلب چند راتوں کو چھوڑ کے، جیسے رمضان کی راتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے تھے اور تلقین بھی فرمائی جاگنے کی، ویسے سارے سال جو ہے تہجد کے لیے اٹھتے تھے مگر آرام بھی کرتے تھے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ میں نے آرام کے لیے بنایا، اور دن کو ہم نے دکھانے والا بنایا ہے، مطلب تاکہ لوگ جو ہے معاش کے لیے دوڑ دھوپ کر سکیں۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں۔ مطلب دن اور رات کے ہیر پھیر میں بھی اللہ نے کہا کہ اس میں بھی غور و فکر کرو تو تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔ یہ سور پھونکے جانے کا ذکر بار بار قرآن میں آتا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ کچھ روایتوں میں 3 بار کا ذکر ہے سور پھونکے جانے کا، اور کچھ روایتوں میں 4 بار کا۔ پہلے سور جب پھونکا جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام جو ہے وہ پھونک ماریں گے پہلی، تو تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، اور جب دوسری بار پھونک ماریں گے تو تمام لوگوں کو موت آ جائے گی، اور جب تیسری بار پھونک ماریں گے تو تمام لوگ جو ہے وہ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب چوتھی بار پھونک ماریں گے تو سارے کے سارے جو ہے وہ میدان محشر کی طرف چلنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ اللہ نے کہا خوف، زمین والے گھبرا اٹھیں گے، مطلب خوف طاری ہو جائے گا، مگر جسے اللہ چاہے وہ بچا رہے گا۔ جو مومن ہوگا، جس نے زندگی اللہ اور رسول کے تابع کو گزاری ہوگی، اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے میدان محشر میں۔ اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے، مطلب ٹھوس نہیں رہیں گے بلکہ ہلنے والے۔ جو کبھی ہلے نہیں وہ قیامت میں ہلنے لگیں گے، پہاڑ چلنے لگیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہم اوپر جہاز سے دیکھتے ہیں کہ بادل ہمیں دکھتے ہیں، تو بالکل اس طرح کا نظارہ ہوگا کہ پہاڑ بادلوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ یہ حالت ہوگی وہاں پہ۔ اندازہ کریے آپ کہ کس طرح کے جو اتنی جمے ہوئے چیز، پہاڑ جو ہلتے نہیں کی چیز سے، اللہ رب العزت جو ہے یہ اس کی صفت ہے اللہ کی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے، مطلب اللہ کی خلاقی ہے، اور جب چاہے ریزہ ریزہ کر دے۔ اس نے مضبوط بنایا پہاڑوں کو، وہی انہیں بادلوں کی طرح، روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے۔ اللہ رب العزت نے جیسا بنایا سب کچھ وہ خوب بنایا، بہت مضبوط بنایا۔ یہ اسی کی قدرت ہوگی کہ مضبوط چیزوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا۔ اور جو بھی کچھ ہم کرتے ہیں، ہمارے اعمال ہوں، ہماری نیت ہو، جو کچھ ہے وہ سب اللہ کو سارا پتہ ہے،
وہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جو لوگ نیک عمل لائیں گے انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا، مطلب بڑھا چڑھا کے۔ حضرت فاطمہ، حضرت صفیہ، حضرت آخری خطبے میں قریش کے لوگوں کو اللہ نے کہ رسول نے یہی بات فرمائی کہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا وہاں قیامت میں، بلکہ تم جو اعمال لے کے آؤ گے ان کے ذریعے تمہاری بخشش ہوگی، میں وہاں کام نہیں آ سکتا۔ اور یہاں کہا کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا، مطلب بڑھا چڑھا کے، کم سے کم 10 گنا دنیا میں، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، اور زیادہ سے زیادہ 700 گنا ہے، اس سے بھی زیادہ، یہ سورہ بقرہ سے ایک آیت سے ثابت ہے۔ اور رمضان میں تو نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہیں، اور فرض 70 گنا ہے، اتنا بڑھا چڑھا کے بدلہ ملے گا۔ وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، مطلب حقیقی اور بڑی گھبراہٹ سے دور ہوں گے۔ اور سورہ انبیاء 103 میں بھی یہ بات آئی تھی، آیت نمبر 90، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے، صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے ہو۔ مطلب جو برائی ہے بدیے لے کے آؤ گے، بد عمل گناہگار بھی جو ہیں وہ اوندے منہ آگ میں ڈالے جائیں گے وہاں۔ یہ سوچ لیں یہاں پہ گناہ کرنے والے کہ ایسا نہیں ہے کہ اوپر آخرت میں حساب کتاب نہیں ہوگا، یہاں کتنی فلاں پالیں آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی، اور جو بدلہ دیا جائے گا وہ برابر ہوگا، مطلب کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی پہ۔ جو تم لے کے جاؤ گے برائی ہے انہی کے بدلے اللہ تمہیں وہاں پہ۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی کہا دنیا میں بھی تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے تم پہ عذاب آتے ہیں، اور آخرت میں تو عذاب آنا ہی ہے۔ مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے۔ یہاں رسول کے ذریعے کہلوایا اللہ نے کہ لوگوں کان کھول کے سن لو، شہر مکہ جو ہے مجھے اللہ نے یہی حکم دیا کہ میں اپنے اللہ کی عبادت کرتا رہوں جس نے شہر کو حرمت والا بنایا۔ مکے میں جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا مکہ، اور مکے میں اللہ نے حرم قرار دیا مکے کو، یعنی اللہ نے محترم بنایا اسے مکہ مکرمہ۔ ایک حدیث میں بخاری شریف کی یہ بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہاں ظلم کرنا، خون ریزی کرنا، شکار کرنا سب منع ہے، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی نہیں توڑ سکتا کوئی حرم میں۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا اور جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں، مطلب فرما برداروں میں رہوں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا پسندیدہ شہر، ہمارا پہلا نام اللہ نے مسلم رکھا، حامیم سجدہ میں بھی اللہ نے جو آیت نمبر 33 میں دائی کا پہلا تعارف یہی کروایا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، بہترین طریقے سے بلاؤ اور اپنی طرف، اور پھر یہ کہو کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے کہلوائی اپنے نبی کے ذریعے۔ اور یہاں حرمت بیان کی مکے کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند تھا، حضور چھوڑنا نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہاں کعبہ شریف ہے، اللہ کا قبلہ پہلا گھر۔ اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، مطلب تمہیں قرآن سناؤں، دین کی دعوت کے لیے تلاوت جاری رکھوں، اور ایک ایک حروف جو ہے اس میں غور و فکر بھی کروں، اور تمہیں بھی بتاؤں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والوں میں ہوں، مطلب جو بھی ہدایت پہ آئے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، اور ورنہ میں تو صرف تمہیں ہوشیار کرنے کے لیے آیا۔ جیسے پہلے بھی خبردار کرنے والے آتے رہے، میں بھی تبلیغ کے لیے آیا ہوں۔ جو ہے تم اگر نہیں مانو گے تو پھر اللہ تم سے اپنا آپ نمٹے گا، اللہ دیکھ لے گا تمہیں۔ خبردار کرنے والے پہلے بھی آتے رہے، میں بھی تمہیں صرف پیغام پہنچانے آیا ہوں اللہ کا۔ کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کو سزاوار ہیں، وہ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے۔ اللہ ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ معجزے اللہ ایسے دکھاتا ہے جو وہ سمجھ جائے زندگی میں، اور مرتے وقت تو یہ ساری نشانیاں دیکھیں گے لوگ، جیسے فرعون نے دیکھی تھی۔ اور سب کو وقت ملتا ہے زندگی بدلنے کا، مگر دوبارہ زندگی کسی کو نہیں ملتی، دوبارہ جو ہے وقت بدلنے کا موقع کسی کو نہیں ملتا۔ اس ٹائم بھی اللہ ساری نشانیاں دکھائے گا، لیکن جب دیر ہو چکی ہوگی، جب موت کا معاملہ سامنے ہوگا، جیسے فرعون نے جو ہے وہ کہا تھا مرتے وقت، لیکن اللہ نے رد کر دی اس کی بات۔ سورہ حامیم سجدہ 53 میں بھی یہ بات آئی تھی۔
تو یہاں ہر ایک کے اوپر اللہ حجت قائم کرتا ہے اور بعد میں سزا ملتی ہے۔ نشانیاں سب کے سامنے آئیں گی، اگر پہچان لی کسی نے تو وہ بچ جائے گا، ورنہ وہ گیا۔ عنقریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے اگر تم غافل نہیں ہو، خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے۔ یہاں اللہ نے کہا کہ اگر تم نے غفلت نہ برتی، غور و فکر کیا ہوگا، اللہ کے حساب سے زندگی گزاری ہوگی، تو موت کے ٹائم جو نشانی دکھائی جائے گی اس میں تم لبیک کہہ دو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ جو ہے تمہاری کسی کرتوت سے جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ اللہ وہ تو خود یہ کہتا ہے کہ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ تو ہر ٹائم چوکس ہے۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ نمل جو ہے وہ آیت نمبر 93